السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج ہم سیکھیں گے زا، سین، صاد۔ ان کو ہم کہتے ہیں حرف صفیرہ۔ صفیرہ اس لیے کہتے ہیں، صفیرہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سیٹی۔ تو یہ صفیرہ یعنی سیٹی تو کہتے ہیں ہم صفیر، صفیرہ یعنی سیٹی والے حرف، حرف صفیرہ 3 ہے، سیٹی والے حرف 3 ہے، زا، سین، صاد۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ نام سے ہی کہ ان میں سیٹی آنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ لوگ ان میں سیٹی نہیں نکالو گے پڑھتے وقت تو ان کے مخرج کوئی اور حرف سے مل جائیں گے۔ تو ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے جو 2 دانت ہیں ان کے ملنے پر نیچے والے دانت کے کنارے پر لگنے سے زا، سین، صاد ادا ہوتا ہے۔ زا کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے، سین 4 اور صاد کو بھی 4 حرکات۔ اچھا، جب ہم صاد پڑھتے ہیں نا، آخر میں جو دال کی آواز آ رہی ہے اس کو ہلانا ہے، یعنی ایکو ساؤنڈ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے انشاءاللہ ہم آگے جب سبق آئے گا نا اس میں سیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ کو میرے جیسا ہی پڑھنا ہے، صاد۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ کون سے حرف موٹے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سین، صاد دونوں کی آواز سیم ہے، دونوں کا مخرج سیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ موٹا اور باریک، یعنی اگر آپ سین کو باریک کرو گے، سین کو موٹا کرو گے تو صاد کا مخرج آئے گا، صاد کو باریک کرو گے تو سین کا۔ اسی طرح اگر آپ لوگ ان کو بنا سیٹی کے پڑھو گے تب بھی یہ دوسرے حرف کے مخرج سے ملیں گے۔ جیسے زا کو اگر آپ لوگ بنا سیٹی کے پڑھو گے تو زال ادا ہوگا، سین کو بنا سیٹی کے نکالو گے تو سا ادا ہوگا، اور صاد کو بھی اگر آپ لوگ بنا سیٹی کے نکالو گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے سا کو موٹا کر دیا۔ تو دھیان رکھنا ہے، جیسے ہم سا، زال، زو میں کیا کر رہے تھے؟ زبان کی نوک باہر نکال کر پڑھ رہے تھے، ایسی آپ لوگ یہاں پر دانتوں کو بند کر کے پڑھو گے۔ تو یہ اس کا کی پوائنٹ ہے کہ آپ کو دانتوں کو بند کر کے پڑھنا ہے، یعنی اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانتوں کو بند کرنا ہے، اور جو زبان کی نوک ہے نا نیچے کے دانتوں کے کناروں پر لگانا ہے۔ اور اگر چلیے یہ بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے تو سمپل سیٹی کی آواز کو نکالنا ہے۔ جب آپ زا کو پڑھو گے نا تو دیکھیں ہم نارملی کہتے ہیں نا پیزا، پیزا، تو دیکھیں لاسٹ میں کہتے ہیں زا، یہ زا میں دیکھیں سیٹی آ رہی ہے، تو آپ کو اسی طرح اس پیزا کی طرح ہی آپ کو زا کو نکالنا ہے۔ یا بزر ساؤنڈ آپ کو پتا ہوگا نا، بزر کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے؟ یہ بزر ساؤنڈ زا میں پہلے ہی آپ نے نکالنا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب ہم زا کا جو بزر ساؤنڈ نکالیں گے نا اس کو 1 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ کھینچنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بزر ساؤنڈ سنائی دے، زا، اس طرح سے۔ اگر آپ لوگ یعنی فوراً سے ہلکا سا نکالو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے نا تو وہ سیٹی کی جو آواز ہے نا، بزر کی آواز، وہ نہیں آئے گی، اور وہ جب سنائی نہیں دے گی تو پھر ایسا لگے گا جیسے ہم نے زال ادا کیا۔ تو اس لیے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اس بزر کے ساؤنڈ کو تھوڑا سا کھینچنا ہے اور پھر آپ نے زا آگے پڑھنا ہے، زا۔ جب آپ اس طرح کرو گے تو آپ دھیان رکھنا کہ زبان کی نوک ہے نا آٹومیٹک آپ کے دانتوں کے نیچے والے دانتوں کے کناروں پر لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو سمپل ہے، بار بار پریکٹس کرنا ہے آپ نے جب تک آپ کو یہ زا میں بزر ساؤنڈ سنائی نہ دینے لگے، کیونکہ یاد رکھو جب بھی ہم سیٹی والے حرف یا کوئی ایسے حرف کو پڑھتے ہیں نا تو ہم کو مخرج اس طرح ادا کرنا ہے کہ سامنے والے کو صحیح سمجھ میں آئے کہ آپ نے سیٹی نکالی یا نہیں۔ اس طرح آپ کو یہ نہیں دھیان دینا کہ ہاں مجھے سنائی آ گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی سی بھی آواز سنائی دیتی ہے،
ठीक है, अगर आप लोग हल्की सी भी सीटी खुद निकालोगे ना तो आपको तो सुनाई देगी, लेकिन सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो सीटी की भी आवाज आपको इतनी लाउडली रखना है कि समझ में आए कि आपने सीटी निकाली। तो जा, इस तरह बार बार रिपीट करें। एटलीस्ट आपने एक हर्फ को लेकर दिन में ना कम से कम 15 बार तो एक टाइम में प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सीन की तरफ। सीन को नॉर्मल जैसे हमें कुकर की सीटी आती है, या आपने देखा होगा जब सांप चलता है तो कैसे आवाज करता है, इस तरह से आवाज करता है ना। बस इसी सीटी के साथ आपने सीन को निकालना है, सीन। ठीक है, आखिर में नून की आवाज छुपनी नहीं चाहिए, तो हल्का सा गुन्ना देना है, सीन, इस तरह से। अब इसको भी आपने क्या करना है, पहले अगर आप लोगों को सीटी नहीं समझ में आ रही तो पहले सीटी निकालना सीखे। जी, सीटी निकाल लिए। अब इस सीटी की आवाज को थोड़ा खींचे और फिर सीन निकाले, सीन। जब आप लोग इस तरह बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो सीटी है आपके सीन में ऑटोमेटिक आने लगेगी। ठीक है, अब चलते हैं सौद की तरफ। सौद में भी वैसे ही कुकर की सीटी की आवाज निकाले, या जैसे सांप चलता है वैसी सीटी के साथ आपने सौद को पढ़ना है। बस इसको आपको मुंह गोल करके पढ़ना है। मैं कैसे कर रही हूं, देखिए, सौद। ठीक है, दांत पर हिलाना ना भूले, यानी ई को साउंड जरूर देना है, अद इद उद, इस तरह से। तो हम सौद को खींचते हुए जब दाल पर पहुंचेंगे तो डबल साउंड करेंगे, सौद, 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 इस तरह से। अब इसमें गलती क्या करते हैं हम, या तो जबान की नोक को ऊपर के दांतों को लगा देते हैं। जब आप लोग ऊपर के दांतों को लगाओगे तो आपकी सीटी की आवाज नहीं आएगी। तो आपको जबान की नोक को नीचे के दांतों को लगाना और दांतों को बंद करना है, खुला नहीं रखना। ओपन रखोगे और अगर आप लोग बीच में जबान रखोगे तो आपकी सीटी की आवाज नहीं आएगी। तो आपको इम्पोर्टेंट इन सीटी पर देनी है, क्योंकि इन हर्फ के लिए सीटी की आवाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये याद रखिए कि सीटी की आवाज अगर नहीं निकलेगी तो इनके मखरज ही अदा नहीं होंगे। तो पहले सीटी निकालना सीखे और फिर इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। यानी आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मोबाइल में खुद की आवाज रिकॉर्ड करो, यानी किसी को भी आप रिकॉर्डिंग करके भेज दो। जैसे हम अपना भी नंबर सेव करके रखते हैं ना, माई नंबर, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो कि वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग भेज दो और फिर उसको सुनो और देखो आप लोग कि उसमें क्या सीटी की आवाज आ रही है। इस तरह से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। दांतों को बंद करके जबान की नोक नीचे लगानी है, नीचे के दांतों पर लगानी है, या दांतों को बंद कर सीटी की आवाज लाउडली निकालना है, इतनी जोर से कि सामने वाले को आपकी आवाज, सीटी की आवाज सुनाई दे। ठीक है, मैं एक बार पढ़कर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जा, ठीक है, जा। जैसे अभी अगर मुझे इससे कोई हर्फ पढ़ना है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, इस तरह से। सीन, इससे रिलेटेड अगर जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुफस्सिरीन। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सौद, सौद, सौबिरीना, सौबिरीना,
اس طرح سے صبر صبر صالحین صالحین. تو دیکھیے کیسے سواد کی سیٹی پراپر آ رہی ہے. اس طرح سے آپ کی سیٹی ایک دم کلیئر سنائی دینی چاہیے, چاہے ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو. یہ ان کی ایک کوالٹی ہے. اگر آپ لوگ ان کو بنا سیٹی کے ساتھ نکالو گے تو پھر مخرج بدل جائیں گے. تو الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے لیے ان میں سیٹی نکالنا کتنا ضروری ہے اور آپ کو کیسے انہیں نکالنا ہے. اگر آپ لوگوں کا کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھے واپس سے میسج کر کر پوچھ سکتے ہو. تو میں انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کروں گی اس کو پھر سے سمجھانے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.